लोगों का जब अब एहतसाब हो रहा है, चोरी खतरे में नहीं आई, जमहूरियत खतरे में आ गई। 10 सालों में जो मुल्क का 10 साल पहले 2008 में सारे पाकिस्तान का 60 साल का कर्जा 6000 अरब था, 10 सालों में 6000 से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का आज कर्जा पहुंचा। कि हमने सिंध को तब्दील करना है, अंदरून सिंध के अंदर जो मुश्किलात हैं लोगों की वो हमने आसान करनी है। हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज, जिसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स प्रपोज हैं वो 18 हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें 10 प्रोजेक्ट्स हैं, जो उससे भी बड़ा इशू है वाटर सीवरेज, उसमें 7 प्रोजेक्ट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 1990 में पहली बार बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और 2018 में पहली बार बनने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में बड़ी मुमासलत है। वो मुमासलत ये है कि दोनों ने जारहाना सियासत का आगाज़ किया। मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने भी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ ऐसी आगाज़ किया सियासत का कि जिसके नतीजे में वो अपने मुखालफिन को हर वक्त ललकारते रहते थे और ये दावे करते नज़र आते थे कि उनकी सियासत ख़त्म कर देंगे और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी कायम किए जाते रहे। इमरान खान भी जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं उनकी तवज्जो एक ही है और वो जारहाना सियासत पर, मुखालफिन के ख़िलाफ़ उनकी बयानबाजी हमेशा अरूज पर होती है और हर वक्त वो मुखालफिन को आड़े हाथों लेते रहते हैं। किसी जलसे से खिताब करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें या किसी सेमिनार से खिताब करें, इमरान खान साहब का मतम नज़र एक ही है और वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ खुलकर इजहार ख्याल करते हैं और ये कहते हुए मुसलसल नज़र आते हैं कि उनके मुखालफिन की सियासत ख़त्म हो चुकी। गोया वो समझते हैं कि अब अपोजिशन का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स के ख़िलाफ़ तो मुकदमात कायम हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान, जिनके ख़िलाफ़ शायद कोई मुकदमा भी नहीं, उनकी सियासत भी, उनकी अपोजिशन भी इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब उसी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिस सियासत को मियाँ नवाज शरीफ ने 1990 में शुरू किया था। अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए और ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें जो उनकी मुखालफ हैं उनके लिए वो सियासत का दरवाज़ा बंद कर देंगे। आज इमरान खान साहब भी ऐसी ही बातें करते हुए दिखाई देते हैं, गोया उन्हें अपोजिशन किसी सूरत भी कबूल नहीं है। ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से हाथ मिलाना चाहते हैं, ना अपोजिशन की जमातों को ब्रीफिंग देना चाहते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ़ और सिर्फ सियासत और हुकूमत करने का हक हासिल है। इसके साथ साथ अपने बयानात भी बदलते रहते हैं। पहले कहा करते थे कि मुखालफिन के साथ प्ली बारगेन कर लेना या उनको आना NRO देना ये कतन कबूल नहीं होगा और किसी सूरत भी अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो मुल्क व कौम के साथ गद्दारी होगी। लेकिन आज कहा कि मुखालफिन पैसे दे दें और बेशक मुल्क से बाहर चले जाएँ। फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं वो भी कहते हैं कि प्ली बारगेन कर ली जाए और मुखालफिन को कहा जा रहा है कि उनके पास रास्ता है कि वो प्ली बारगेन करें और मुल्क से बाहर जाएं, पाकिस्तान में सियासत ना करें। इस सियासत का क्या रंग पड़ेगा? क्या इस सियासत के ज़रिए सिर्फ PTI ही सियासत कर पाएगी और मुखालफिन के लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा? और साथ साथ जो इमरान खान साहब अपने बयानात बदल रहे हैं इससे क्या नतीजा निकलेगा? सुनिए आज इमरान खान साहब ने मुखालफिन से पैसे लेने के हवाले से क्या कहा। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। यही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान NRO के हवाले से ये कहा करते थे कि जो भी NRO करेगा मुल्क और कौम से गद्दारी करेगा और अगर कोई ऐसी बात होती है, पैसे वापस करने की बात होती है तो फिर इसे क्या नाम दिया जाएगा? NRO कहा जाएगा, डील कहा जाएगा, ढील कहा जाएगा या इसे क्या कहा जाएगा? इमरान खान साहब NRO के हवाले से क्या करते थे, जरा ये भी सुन लीजिएगा। वो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को NRO दें। अपोजिशन के खिलाफ इमरान खान साहब का ये सख्त मौक़िफ़ आखिर सियासत को किस तरफ ले जाएगा? क्योंकि कराची पहुंचे, सिंध पहुंचे तो जहां पे तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया वहां ये भी कहा कि जो उनके मुखालफिन जलसों में आते हैं वो पैसे देकर लाए जाते हैं।
گویا انہوں نے وہاں پہ جا کر بھی اپنے منصوبوں کا اعلانات کرتے ہوئے بھی اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑا، جس پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے خزانہ خالی ہے تو پھر پیسے کہاں سے لائے جائیں گے؟ کیا سندھ کو دوبارہ سے کوئی ایسا منصوبہ اعلان کر کے جیسے ماضی کے اندر کراچی شہر کو بڑے بڑے منصوبوں کے خواب دکھائے گئے، پھر ایک بار ان کو ایسے خواب دکھائے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ محاذ آرائی کی سیاست حکومت کے لیے کتنی سوٹیبل ہوگی یا حکومت مزید مشکلات میں گھر سکتی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار انصار عباسی صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انصار عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب اور ان کے ساتھ سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ انصار عباسی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ 90 کی دہائی کی سیاست آپ نے دیکھی، میاں نواز شریف مخالفین کو ایسے ہی آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے اور مقدمات بنانے کی بات ہوتی تھی، پیسہ پیٹ سے نکالنے کی بات ہوتی تھی، سمندر میں پیپلز پارٹی کو دفن کرنے کی باتیں ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میاں نواز شریف کا موقف تو بدلتا چلا گیا۔ عمران خان صاحب آج اسی قسم کی سیاست کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بڑی ویسے عجیب سی بات ہے اور میری سمجھ سے بالاتر اس لیے ہے کہ دیکھیں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے الیکشنز ایک سٹیبلٹی لے کے آتے ہیں، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہی ایکچولی جو اپوزیشن بھی کہتی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ جو ایک پالیٹکس تھی ان کی، جو اب ان کے اپوننٹس کے متعلق کنٹینر والی پالیٹکس، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں ابھی تو میرا خیال ہے 8 مہینے ہو گئے ان کی، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 7-8 مہینے ہو گئے ان کی گورنمنٹ کو، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹون اور ٹینر تھا جو کہ ایک اپوزیشن کا ہوتا ہے، جو ان کا تھا، جو پچھلے 3-4 سال ہم سنتے رہے گورنمنٹ میں آ کے، تو اس قسم کا ابھی بھی ان کا جو ٹون ہے وہ چینج نہیں ہوئی، اور وہ بھی ٹورڈز اپوزیشن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ نے پہلے حوالہ دیا میاں نواز شریف صاحب کا، اتنا جلدی میرا خیال ہے دیکھیں جب آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پہلے آپ ظاہر ہے فوکس کرتے ہیں کہ کچھ ظاہر ہے پرفارمنس دیں، اور آپ کو ظاہر ہے اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی طرف جائیں اور ان کو فوکس کریں، تو میری سمجھ سے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، میری بالکل یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا کس طرح سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، بیکاز یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، دیکھیں یا تو یہ ہے کہ جی یہ شور شرابہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ جس طرح سے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، خاص طور پہ اکنامک سائڈ کے اوپر جو آپ کو چیلنجز ہیں اور ان کو آپ میٹ نہیں کر پا رہے، یا تو آپ ایک ڈائیورژن لے رہے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈائیورژن کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی مائنڈ سیٹ جس طرح رولرز کا ہونا چاہیے، جس طرح حکومت کا ہونا چاہیے، وہ مائنڈ سیٹ بھی ان کا نہیں بنا، تو جو کہ وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اس لیے کہ دیکھیں جس قسم کے نقصان کا باعث بنے گا یا فائدے کا باعث بنے گا؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ یہ سب سے زیادہ نقصان، میں یہی تو کہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو سکون چاہیے ہوتا ہے، بیکاز آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، آپ کو پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو لیجسلیشن کرنا ہوتی ہے، آپ کو جو وعدے کر کے آپ الیکشن میں کیے ہوتے ہیں آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن میری سمجھ سے مجھے بالکل ہی ویسے سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے کہ اپوزیشن اتنے اٹیکس نہیں کرتی جتنی گورنمنٹ کرتی ہے اپوزیشن کے اوپر، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی کہ جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن ٹف ٹائم گورنمنٹ کو دیتی ہے، لیکن یہ پچھلے جو 5, 6, 7, 8 ماہ گزرے ہیں اس میں ٹوٹل یہ ریورسل ہم نے رول دیکھا ہے جو پہلے اس طرح کا کبھی رول نہیں تھا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ گورنمنٹ۔ اور ظاہر ہے دیکھیں حکومت اپوزیشن تو جب اس قسم کی فرض کریں کرٹیسزم یا ایجیٹیشن یا لڑائی کی طرف جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کام جو ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ کی جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو آپ ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے کاموں میں رکاوٹ بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ سب سے بڑی رکاوٹ حکومت کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، جو کہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو رہا حکومت کا۔ مظہر عباس صاحب، اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہیں کہ پیسہ واپس کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، باہر جانے دیں گے، کیا اسے کیا سمجھا جائے؟ پلی بارگین کا آفر سمجھا جائے،
ڈیل سمجھا جائے کہ حکومت کو ڈیل کرنا چاہتی ہے؟ کیا وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے کہ پیسہ واپس کر دیں اور ملک سے باہر چلے جائیں؟ وہ وزیر اعظم جو بار بار کہا کرتے تھے کہ مقدمات فیس کرنے پڑیں گے. شکریہ ملک صاحب. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کیونکہ جلسے میں کی ہوئی بات کو ہمیں اتنا سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعی کوئی اس طرح کی پلی بارگین، تو ظاہر اول تو وہ پلی بارگین کر نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ جو عمران خان سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ نیب کے ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں مزید. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو اس وقت نہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے، گورنمنٹ کی اپنی کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی اس معاملات ہوں، لیکن یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے. تو اگر ایک غیر جانبدار ادارہ کسی کو گرفتار کر رہا ہے تو ملک کا وزیر اعظم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ یہ پیسے دے دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ تو وہ بنیادی طور پہ اس ادارے کو بھی مزید متنازع بنا رہے ہیں، اور پھر اپوزیشن کے اس پوائنٹ کو مزید ویٹیج مل جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے اور وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. تو عمران خان کو یہ کہنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں ان کا ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو مقدمات جس میں وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں یا پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ اس گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. تو عمران خان کو ان نیسیسری اس کنٹروورسی میں پڑنے سے وہ نیب کو بھی متنازع بنا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ان نیسیسری تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے مظہر عباس صاحب اگر وفاقی وزیر اطلاعات بھی یہ آفر کریں کہ پلی بارگین کر لیں، پیسے واپس کر دیں، تو پھر نیب کی کیا ترجمانی؟ واقعی جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ نیب کی ترجمانی حکومت نے سنبھال لی ہے، یہ درست ہے؟ نہیں، تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ اور ان کے منسٹرز اور پرائم منسٹر جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس چیز کو تقویت ملے گی کہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے. پھر اس بات کو تقویت ملے گی کہ نیب حکومت کی ڈائریکشنز پہ چل رہا ہے. پھر اس بات کو تقویت ملے گی کہ آپ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ نیب کو متنازع بنانے کی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے ملک صاحب کہ کہیں سے وہ ایک اسٹرینتھ ڈرا کر رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے وہ مسلسل اپوزیشن کو ایک دفاعی پوزیشن پہ رکھے ہوئے ہیں. عمران خان کی اس وقت مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اتنی اسٹرانگ گورنمنٹس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ اتنا اٹیک کر رہے ہیں تو وہ نہ اپوزیشن اس کے باوجود نہ اپوزیشن اکٹھا ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں، نہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا موو نظر آ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں شدید پرابلمز ہیں جس کا عمران خان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور عمران خان اسی لیے مسلسل ان کو ڈیفینسو پہ کیے ہوئے ہیں اور مسلسل ایگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اپنے ایجنڈے کو اس لحاظ سے وہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر اکٹھا ہوتی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ میرا بیانیہ درست ثابت ہوا، میں یہ کہتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. وہ یہ کہیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی 22 سالہ سیاست کا بیانیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اب آصف علی زرداری ہیں. تو ان کی جو سیاست ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن جس طرح انصار نے کہا کہ اب آج تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، لیکن آج سے 2 سال بعد لوگ کہیں گے کہ جی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. آپ کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مزید مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. آپ کا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ جی تیل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. اس چیز کا لوگ بہت زیادہ عرصے انتظار نہیں کریں گے، پھر آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب، عمران خان صاحب کی جو لینگویج ہے جلسوں کے اندر، وزیر اعظم کی لینگویج ایسی ہونی نہیں چاہیے، یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے. آج بھی وزیر اعظم نے جو گھوٹکی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پولیٹیکل کارکنوں کے بارے میں کہا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں جو بلاول بھٹو زرداری کے ٹرین مارچ میں آئے تھے کہ 2-2 ہزار روپے لے کے ان کو لایا گیا، جو انہوں نے کہا وہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا. آپ اپنے اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے ٹرین مارچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2-2 ہزار روپیہ دے کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ، اور پھر ان سے بھی کرپشن کر دیتے ہیں، 2000 کی بجائے 200 روپیہ دے دیتے ہیں ان کو.
लगारी साहब, वज़ीर आज़म को ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए कि ट्रेन मार्च के लिए 2000 रुपये देते हैं, फिर उसमें भी 200 रुपये देते हैं, करप्शन कर लेते हैं। क्या इस लेवल पे आना चाहिए वज़ीर आज़म को? मेरे ख्याल में ये डील वज़ीर आज़म ने की होगी कारकुनों के साथ या मुजाहिरीन के साथ या उन लोगों के साथ, और पैसे देने की बात भी शायद उन्होंने की होगी, और चूँकि उनके सामने हुआ होगा वाक़या, और या तो वो चश्मदीद गवाह होंगे या फिर उन्होंने वाकई उसको डील किया होगा। इस तरह की बातें किसी वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक नहीं हैं, उन्हें इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। मुल्क बहुत बड़े मसाइल से गुज़र रहा है। सच्ची बात यह है कि ऐसे ख़राब हालात, हम हर दौर में ये कहते रहे हैं कि जी ऐसे हालात पहले तो नहीं थे, लेकिन मौजूदा हालात तो वाकई ऐसे नहीं थे कि जिस तरह का इकनॉमी का डिज़ास्टर हो रहा है, जिस तरह से सियासत का डिज़ास्टर हो रहा है, जिस तरह से वैल्यूज़ का डिज़ास्टर हो रहा है, जिस तरह से अखलाकियात का डिज़ास्टर हो रहा है, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप पहले नहीं देखेंगे। हमने बोलने वाले लोगों को देखा है, हमने बड़ी बातें करने वाले लोगों को देखा है, लेकिन इस हद तक और इस सतह तक जाने वाले लोगों को नहीं देखा है। यहाँ आप मजहर साहब कह रहे थे कि जनाब नैब जो है वो उसका किरदार मशकूक हो जाएगा। नैब एक पेज पर है हुकूमत के साथ। एक मैं आपको बताता हूँ, कराची में हर बंदा ये बात करता हुआ नज़र आएगा कि एक वज़ीर जो कराची से हैं वो नैब के यहाँ के जो कराची में जो नैब है उसके तो डायरेक्टर जनरल के किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी और वसीम अख्तर की लड़ाई में ऐसे ऐसे अफसरान को फंसाया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर सुबह से शाम तक बिठाया जा रहा है और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी है, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे खानदान को भुगतना पड़ेगा, आने वाली नस्लें भुगतेंगी। ये कहा जा रहा है उन लोगों को जिनके बारे में कम अज़ कम मैं बतौर सहाफ़ी जानता हूं कि उनका किरदार ऐसा नहीं है, जिनको फंसाया जा रहा है या जिनको फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। असल में झगड़ा जो है यहाँ नैब की सरबराही या जो भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ एक वज़ीर साहब जो हैं उन्होंने बादशाह संभाली हुई है और वो जिसको चाहते हैं तड़ी दिलवाते हैं और उठवा लेते हैं और बातें करते हैं। ये उनकी नहीं, जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अफसरान हैं, ये और अफसरान हैं बेचारे जो अपनी अपनी छोटी मोटी नौकरी में अपनी हद तक का किरदार अदा कर रहे होते हैं और जिनके शफाफियत के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहा है। मैं इस तरह की बात नाम लेकर मैं मसाइल और मुश्किलात को नहीं बढ़ाना चाहता। एक बात तो ये और दूसरा ये है कि क्या इस नैब को पता नहीं। जी लगारी साहब, ये बताइएगा कि कराची शहर में भी एमक्यूएम का मैंडेट तो पीटीआई ने ले लिया, अगरचे उस पर कई सवालात भी उठाए जाते हैं, लेकिन क्या अब लगता है कि सिंध टारगेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जैसा कि आज इमरान खान साहब की जो जलसे में तकरीर थी उसको भी पेश नज़र रखकर क्या पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज पीटीआई सिंध के अंदर हो सकती है या महज इक्का दुक्का जलसे तक महदूद रहेगी पीटीआई? कौन से जिले में? घोटकी में भी इनकी पोजीशन ये होगी कि जाकर स्वीप करें या 2 सीटें ले लें? नहीं ले सकेंगे। उनके पास सबसे बड़ा कैंडिडेट था मियां मिट्ठू, वो नहीं जीते। उनके साथ उनके पास कौन था जो जाकर वहां पर ऐवान में बैठते? तो उसके बाद और शिकारपुर में आ जाएं, शिकारपुर में कौन है इनके पास? आप जैकोबाद में जाएं, जैकोबाद में मोहम्मद मियां सुमरो इनको मिले थे और जिस तरह से वो जीते हैं बस ठीक है, जीत गए। और आप आए लाड़काना में, तो लाड़काना में इनकी पोजीशन क्या होगी? आप आए कंबर शहदाद कोट में, वहाँ इनकी पोजीशन क्या होगी? आप आए दादू में, तो दादू में इनके पास क्या है? आप आए जाम शोरों में, वहाँ उसकी पहली पोजीशन क्या है? ठट्ठा में आए, ठट्ठा में पीटीआई का क्या है? बदीन में, बदीन में पीटीआई का क्या है? आप जाएँ मिट्टी में क्या है पीटीआई का? मीरपुर खास में जाएँ, वहाँ क्या है? उमरकोट में जाएँ, वहाँ क्या है? सांगड़ में जाएँ, वहाँ क्या है? नवाब शाह में जाएँ, वहाँ क्या है? नुशर फरोज में जाएँ, वहाँ क्या है? खैरपुर में जाएँ, वहाँ क्या है? सखर में जाएँ, वहाँ क्या है? तो पीटीआई है कहाँ पर? आपका ख्याल है कि जनाब कोई मुआवजा हो जाएगा या कोई सियासत के अंदर नई अनहोनी हो जाएगी? और इस कारकर्दगी के बाद जिसकी लोग तवक्को कुछ और कर रहे थे, अब जब दुनिया में तेल की कीमतें घट रही हैं, ये बम फोड़ रहे हैं। यानी एक तो बम वैसा होता था जिसमें लोग, अब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो डिजास्टर हो रही है। यानी आपको डिक्टेशन मिली कि जाएं आईएमएफ ने चार्ट थमा दिया है, अब देखें अमल होता है, फिर कौन बचता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन बचता है? फिर बैठकर हम यहाँ पर तज्जिया और तबसरा बैठकर करेंगे। लगाई साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सवालात आपने उठाए कि हुकूमत और नैब दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, फिर वफाकी वज़ा के हवाले से भी आपने बात की, इससे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نثار عباسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے جو پیپلز پارٹی سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر خزانہ خالی ہے تو پھر 162 ارب روپے کہاں سے آئیں گے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کے بغیر یہ منصوبے کیسے مکمل ہو سکتے ہیں؟ اس سے کیا صوبے کے ساتھ ایک محاذ رائے کی کیفیت نہیں پیدا ہو جائے گی؟ تھوڑی سی میں پہلے نیب اور جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا، لغاری صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو اس میں اگر مجھے اجازت دیں. جی پلیز. دیکھیں، یہ اگر نیب اور میں مظہر صاحب سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی کیسز ہیں وہ نیب کے یا ایف آئی اے کے پرانے کیسز ہیں، یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے نہیں بنائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سیلف ڈسٹرکشن، ایک تو گورنمنٹ اپنا خود، ان کے جو پولیٹیکل جس طریقے سے کی سیاست کر رہے ہیں، یہ اگر سیلف ڈسٹرکشن ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ نیب ہے. اس لیے نیب ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے سول بیوروکریسی کو کام کرنے سے اس لیے روک دیا کہ ہر بڑے بیوروکریٹ، ہر کی بیوروکریٹ کے اگینسٹ انہوں نے کیس کھولے ہوئے ہیں، جس میں پرائم منسٹر کے اپنی ٹیم کے، جن کے وہ اپنے خود منسٹر بھی ہیں، ایک اپنا پرنسپل سیکرٹری، ایک سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، جو ایف بی آر کا چیئرمین، اینڈ سو مینی ادرز، سب کے سب لوگوں کو بلاتا ہے نیب. اور سیکرٹریز کمیٹی، پچھلی 2 کنزیکٹیو سیکرٹریز کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ایکسٹریم کنسرن کا اظہار کیا کہ نیب کس طریقے سے ہراسمنٹ کر رہا ہے بیوروکریسی کی. دوسرا، اس ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، جس طرح لغاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کی اکانومی کے. میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ہر بڑے بزنس مین کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، اور ان کو بھی لے لیں جن کو انہوں نے ابھی یوم پاکستان والے دن ایوارڈز دیے، ہر ایک بڑے بزنس مین کے اگینسٹ نیب نے فائلز کھولی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی یہ ہراسمنٹ کرتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ جب نہ بیوروکریسی کام کرے گی، نہ کاروبار اس ملک میں ہوگا، اور پھر جس طرح سیاستدانوں کی وچ ہنٹنگ کی جاتی ہے، جس میں جائز کیس بھی ہوتے ہیں، ناجائز کیس بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیسے ملک چل سکتا ہے. اچھا، اب ادروائز دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے چونکہ خود آج کہا کہ جی 5000 ارب روپے ہمارا ریونیو ٹوٹل ہم کلیکٹ کرتے ہیں، 2000 انہوں نے کہا چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے اوپر یا انٹرسٹ کے اوپر، سود کے اوپر. انہوں نے کہا کہ 2000 ہم صوبوں کو دے جاتے ہیں، 1000 ارب رہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم 1700 ارب تو ہمیں صرف ڈیفنس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو باقی جو دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کی اپنی کیلکولیشن تھی. تو مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس قسم کی اگر آپ کی کیلکولیشن ہے تو آپ 164 بلین میرا انہوں نے کراچی کے لیے کیا، یہ کہاں سے آئے گا؟ اور پھر 120 ارب روپیہ 2-3 دن پہلے جو انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کے لیے بسائڈز بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی ان ایڈیشن، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. کیونکہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی کہ آپ کو تو جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ابھی سی پیک کے اوپر آپ دیکھیں انہوں نے کٹ اس کو لگا کے 34 بلین یا 24 بلین واٹ ایور جو بھی اماؤنٹ تھا وہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا. سو یہ بالکل بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے. لیکن چلیں اللہ کرے یہ پیسہ آ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، کراچی کا المیہ یہ ہے، سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی ظاہر ہے وہاں پہ ایم کیو ایم کی سب سے زیادہ ووٹس رہی ہیں. سندھ کو رول جنرلی موسٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. پی ٹی آئی ایک نیو انٹرنٹ ہے کراچی کی حد تک، لیکن اب یہ ہے کہ کراچی کو اون کون کرے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک جو بھی جتنی بھی اچھی نیت ہے، اور میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، جب تک پروونشل گورنمنٹ کو آپ ساتھ نہیں ملائیں گے کسی بھی قسم کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، بیکاز جس سڑک کو آپ نے بنانا ہے، جس ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو آپ نے بنانا ہے، جو پانی کا جو سسٹم، پانی کی جو لائنیں گزریں گی، وہ سارے کا سارا تو صوبے کا مسئلہ ہے. وہ تو صوبے کو بغیر ملائے آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو خدا کا واسطہ ہے کہ پالیٹکس سے تھوڑا سا پرے رہنے دیں. اور اگر اس طرح کی پالیٹکس رہی تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہے گی، جو کہ پہلے بیکاز ایم کیو ایم کی ظاہر ہے کراچی میں ڈومیننس رہی، لیکن انہوں نے کبھی رول نہیں کیا، ان کا کبھی چیف منسٹر نہیں رہ سکا. سو اسی لیے ہمیشہ جیسے اس وقت وہ ایک آپ کی پولیٹیکل بکرنگ ہوتی رہی ہے نا، اس کا سارے کا سارا نقصان کراچی کو ہوتا رہا ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اسی قسم کی پولیٹیکل بکرنگ اور ہوئی تو کراچی سفر کراچی کرے گا صرف.
मज़हर अब्बास साहब, कराची को मनसूबों के ऐलानात तो बार बार सुनने को मिलते रहे, माजी में भी कहा गया, माजी हुकूमत ने भी बड़े बड़े मनसूबे ऐलान किए, इस बार भी बड़ा ऐलान देखने को आया है, लेकिन क्या आप समझते हैं इन मनसूबों पर अमल दरामद हो पाएगा? जैसे कि इस खदशे का इजहार पीपल्स पार्टी कर रही है कि फंड्स ही नहीं है तो ये मनसूबे मुकम्मल कैसे होंगे? देखिए, कराची के बारे में एक चीज़ समझ लें कि कराची का बरसों से पिछली 4-5 दिहाइयों से कराची का जो बुनियादी मसला है वो ये कि कराची वाहिद शायद पाकिस्तान में वाहिद शहर है जिसको सैफ-ए-रीखी अंदाज में डील किया जाता है। यानी सिंध की हुकूमत, वफाक की हुकूमत और फिर शहरी हुकूमत, और कहीं ना कहीं इनके दरमियान शदीद तनाज़ात मौजूद रहते हैं, और इसी वजह से अल्टीमेटली कराची जो है वो अल्टीमेटली सफ़र करता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी, इससे पहले हमने कई अरब रुपए के पैकेजेस देखे हैं, बेनज़ीर भुट्टो मरूमा ने भी 120 अरब रुपए का, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने भी अनाउंस किया, ये भी अनाउंस कर गए हैं, और सबकी नज़रें रहती हैं जिस वक्त आप पैकेज अनाउंस करते हैं। लेकिन कराची का इतना मल्टीपल, देखिए जिस शहर की आबादी का ही आपको नहीं पता कि इसकी एग्जैक्टली आबादी कितनी है, जिस शहर की आधी आबादी कच्ची आबादियों में रहती हो, जो इर्रेगुलरी, जो गैर कानूनी तौर पे गैर उस अंदाज में रहते हों, जहाँ की सर्कुलर रेलवे पर उनके ट्रैक्स के ऊपर इमारतें बन गई हों, जहाँ वाटर, आप इमरान खान ने हाई राइज बिल्डिंग्स की बात की, कराची में एक समंदर आ गया है हाई राइज बिल्डिंग्स का। आपने शहर को, पूरे शहर को हाई राइज के सुपुर्द कर दिया है, उसकी वजह से ना आपका सीवरेज है, ना आपका पानी का मसला सॉल्व हो रहा है, जो इमारतें ना गैस, जो इमारतें बन गई हैं उनमें ना गैस कनेक्शंस हैं, और कुछ जगहों पे बिजली के कनेक्शंस भी नहीं है, कुछ जगहों पे पानी के कनेक्शंस नहीं हैं। इस तरह इमारतें लाके खड़ी कर दी गई हैं, और अब इन्होंने भी ऐलान कर दिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी रिलैक्स कर गई है कराची। तो मुझे कराची, देखिए मैं बहुत सालों से मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि कराची अनगवर्नेबल हो गया है। कराची अब किसी से संभलेगा नहीं, जो आएगा वो मंसूबे लगाएगा, उस मंसूबे में अपने कमीशन बनाएगा, चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ की नौकरशाही भी लूटती रही है, इसी तरीके से यहाँ की सियासी क़यादतें भी लूटती रही हैं, और झगड़े होते रहते हैं। वो झगड़े कल भी होते थे, वो झगड़े कल भी हो रहेंगे। कराची की ज़मीन पे आप सोचें, तसव्वुर करें कि 16,000 एकड़ ज़मीन बेच दी गई और 460 अरब रुपए में उसके मामलात तय कर दिए गए। यानी ये किसी ने नहीं सोचा कि ये जो 16,000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पे दी गई है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, उसके ज़िम्मेदार को क्या सज़ा मिली है। तो जहाँ इतना वो सब कुछ होगा, वहाँ मुझे नहीं लगता कि कराची में बड़े अच्छे मंसूबे आप ऐलान करेंगे, बड़ी अच्छी नीयत होगी आपकी, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। शायद कुछ परसेंट हो जाए तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज मुझे ये मसाइल बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, अगर हम बात करें इन डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से या ऐलानात के हवाले से हम बात करें, तो PTI का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि ये मनसूबे, ख़ास तौर पे अगर सड़कों की बात की जाए, बड़े मनसूबों की बात की जाए, वो उनका कभी भी पेश नज़र कभी नहीं रहे। इमरान खान साहब बार बार कहा करते थे कि हम पैसे अफराद के ऊपर लगाएंगे, बड़े मनसूबों पर नहीं, सड़कों पर नहीं। लेकिन अब इस बार नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ में तब्दीली करते नज़र आते हैं। आपको लगता है कि अब PTI की हुकूमत तरक्याती मनसूबों की तरफ जाएगी? सिंध में असल मसला तो दूसरा है, यानी 120 अरब रुपए वफाक ने देने हैं सिंध के, जो उसका हिस्सा बनता है वो तो दे नहीं रहे हैं, और 162 अरब के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। इस दौरान में क्या कुछ हो चुका है उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आपकी इकनॉमी का जो पिछले 6 महीने में हशर हुआ है कि डॉलर एक कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और उस तरह से जो आप पर कर्ज़ों का बोझ आया है, और आप अपनी रिक्वायर्ड फॉरेन रिज़र्व तक, अभी तक तो आप उनकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड फॉरेन रिज़र्व हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। वो आप ना होने के बावजूद फिर आप अरबों रुपए के मंसूबे, बल्कि खरबों के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। ये इन मंसूबों को कहाँ से पूरे करेंगे? फिर NFC अवार्ड को आप वो कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं। जब आपके पास ऐसी पोजीशन थी जब आप अक्सरियत में नहीं थे और कोई और अक्सरियत में था,
ایسٹ پاکستان تو پھر آپ نے پیرٹی کا اصول بنایا اور کہا کہ آبادی جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آبادی کی بنیاد پر نہیں کریں گے. ادھر 4 یونٹ ملا کر آپ نے 1 یونٹ بنا دیا، وہاں پر جو ہے 1 یونٹ بنایا، پھر کہا کہ پیرٹی ہوگی. اب وہ پیرٹی کے معاملے میں تو اس وقت ایسا تھا، لیکن اب وہ پیرٹی نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب ڈیولپمنٹ میں پیرٹی کریں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے پنجاب کی آبادی اتنی ہے لیکن سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی آبادی، ہم اس کی پسماندگی کا جو عنصر ہے اس کو شامل کرتے ہیں، یہاں پر جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اس کا عنصر شامل کرتے ہیں. یہ سارا کچھ نظر انداز کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ کراچی میں پروجیکٹس کا اعلان کر رہے ہیں. وفاق نے 5 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا گرین بس کا، کراچی سرجانی ٹاؤن سے لے کر آپ ٹاور تک آئیں، آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں. سرجانی ٹاؤن سے آپ آگے چلیں، ناگن چرنگی پر پہنچے رکاوٹیں، پھر سخیزن پہنچے رکاوٹیں، پھر اس کے بعد 7 نمبر ناظم آباد پہنچے رکاوٹیں، پھر آگے لینڈ گریبنگ، پھر آپ گولی مار پہنچے وہاں رکاوٹیں، پھر آپ پٹیل پڑا پہنچیں، لسبیلا پہنچے رکاوٹیں، پٹیل پڑا پہنچے رکاوٹیں، پھر آپ گرومندر پہنچے وہاں رکاوٹیں، نمائش پہنچے وہاں رکاوٹیں، پھر ایم اے جناح روڈ سارا کھدا ہوا ہے وہاں رکاوٹیں. آپ کیا یعنی یہ 5 سال سے کراچی کے شہری سارا عذاب ایک طرف اور ان کے اوپر سفر کرنے کا عذاب جو ہے وہ اب لوگوں کو گھروں میں جانے اور آنے کے لیے 5 گھنٹے کا ٹائم رکھنا پڑتا ہے کم از کم، کہ 2.5 گھنٹے جانے میں اور 2.5 گھنٹے آنے میں لگیں گے. یہاں تو میں نے وہاں دیکھا تھا اصفہان میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں سے تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، شہر سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر صبح میں واپس آتے ہیں. وہ صورتحال بھی نہیں ہے کہ جناب شہر سے باہر لوگ جائیں اور وہاں یہاں ٹرانسپورٹیشن ہے نہیں، ماس ٹرانزٹ ہے نہیں، سرکولر ریلوے ہے نہیں، انڈر گراؤنڈ ٹیوب ہے نہیں، بسیں ہیں نہیں، منی بسیں ہیں نہیں، ٹیکسیاں ہیں نہیں. یہاں پر لوگوں نے اپنے اپنے موٹر سائیکل اور اپنے اپنے رکشے لیے ہیں. لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن ایک فیملی جو ہے 6 7 ارکان کی ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سفر کر رہی ہے. کراچی میں دیکھیں یا رکشے میں بیٹھی ہوئی ہے، رکشے میں 8 آدمی بیٹھے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار رہ گیا کراچی میں سفر کرنے کا. مظہر صاحب نے آپ کو وہ سارے ڈیموگرافک ایشوز بھی بتائے ہیں اور ویسے بھی بتائے ہیں گورننس کے مسائل. یہ سارے مسائل کے ہوتے ہوئے جناب عمران خان صاحب کراچی کے ایشو کو کیسے حل کریں گے، کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں گے؟ ایک پروجیکٹ تو ہو نہیں سکا ہے، اب نئے پروجیکٹس آئیں گے. لگائی صاحب مجھے ایک اور بریک لینی ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے عمران خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو جو ہے اس کی کلیکشن پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کم ہوئی تھی. اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کم ہوئی تھی تو کیا موجودہ حکومت کو بھی کم ہی کرنی چاہیے تھی؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انصار عباسی صاحب، وزیراعظم عمران خان 18ویں ترمیم کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو وفاق کی مشکلات بھی بیان کر رہے ہیں کہ وفاق کے پاس کتنے پیسے بچے 18ویں ترمیم کے بعد. کیا یہ وسائل کا مسئلہ ہے یا انہیں 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو تو اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 18ویں ترمیم سے مسئلہ ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سا شاید مسکنسیپشن ہے پرائم منسٹر کا، بیکاز ایک تو اس کا تعلق NFC اور پھر اوور آل جب ریونیوز نہیں ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ جب کوئی آنیسٹ اور اپ رائٹ رولر آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں، اور یہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم 1 سال میں پاکستان کے جو ریونیو کلیکشن ہے وہ ڈبل کر دیں گے. تو وہ ریونیو کلیکشن چونکہ ابھی بھی جو 5-6 مہینے جو ابھی فگرز آئی ہیں 8 مہینے کی، اس میں تو آلموسٹ 300 بلین کا آلریڈی شارٹ فال ہو چکا ہے. تو یہ بیسیکلی پرابلم ہے ریونیو شارٹ فال کا. اور دوسری یہ بات کہ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں چونکہ پیپلز پارٹی کی بھی ایک میری ذاتی رائے میں ایک ایسی پوزیشن ہے جو ضد والی پوزیشن ہے، بیکاز یہ کوئی امینڈمنٹ ایک امینڈمنٹ نہیں تھی، اس میں 100 سے زیادہ امینڈمنٹس تھیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک میں امینڈمنٹ کی بات ضرور کروں گا کہ جو ایجوکیشن کی جو ڈیوالو کیا گیا ایجوکیشن کا سبجیکٹ، میرا خیال ہے چونکہ اس کا تعلق پوری نیشنل کوہین سے ہوتا ہے کہ آپ ایسا نصاب رکھیں کہ ملک جڑا رہے اور لوگوں کی سوچ جو ہے آپس میں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے آن پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کنکرنٹ لسٹ ختم ہوئی اور جو ہم نے ڈیوالو کیا مختلف جو سبجیکٹس کو پروونسز سے، تو اس سے سارا پیسہ چلا گیا،
پیسہ بیسیکلی اس سے نہیں گیا، پیسہ گیا جو آپ نے NFC کے جو اصول آپ نے وضع کیے، جو اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو اس کے لحاظ سے پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. تو اس میں میرا تھوڑا سا خان صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس ایشو کو، اور فوکس اپنی ریونیو کلیکشن کو براڈر کرنے کی، اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا اوپر فوکس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جتنے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اگر لمیٹڈ ریسورسز کر کے تو ہم اسی طرح چلتے گئے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، اگر ہم ٹیکس محاصل کی بات کریں، اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو اسد عمر صاحب وزیر خزانہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس میں کمی ہوئی تھی. کیا اس دلیل کو مانا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر ان کے دور میں کمی ہوئی تھی تو آپ کے دور میں نہیں ہونی چاہیے. اس کا تو سمپل سا آنسر یہ ہے. یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی. یہ ضرور آپ رکھیں کہ ہم نے اپنے دور میں چیزوں کو بہتر کیا، ان کے دور میں خراب تھی، تب تو بات بنتی ہے. لیکن اس کو جواز بنا کے آپ کے دور میں اگر کل مہنگائی ہوتی تھی اور آج ہمارے دور میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ جواز نہیں بنتا، اور یہ جواز لوگ نہیں سنیں گے. دوسری بات 18ویں ترمیم کی، دیکھیے میرا خیال ہے کچھ صرف اس میں عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور قوتوں کا بھی مسئلہ ہے جنہیں اسٹرانگ فیڈریشن پہ جو بلیو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، پروونسز اسٹرانگ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ ہمارا 70 سال کا المیہ ہے. اسی کی وجہ سے ہم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا کہ جی مضبوط مرکز کی بات ہے. دیکھیے آپ اگر اپنے سلیبس میں دیکھیں تو اس میں آپ کو جمہوری جدوجہد نہیں ملے گی. اپنے سلیبس میں مارشاء اللہ کے خلاف لڑنے والے لوگوں کی داستانیں نہیں ملیں گی. آپ کے ہیروز میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو سیاسی طور پہ مضبوط رہے، نظریاتی طور پہ مضبوط رہے. تو ہمارے یہاں اس لیے کچھ خدشات یہ ہیں کہ اگر صوبوں کے پاس چیزیں چلی گئیں تو، اور ابھی انصار عباسی صاحب کا اپنا ایک ویو ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ بھی خدشات ہیں کہ جی صوبے جب تعلیمی اپنے سلیبس کو تبدیل کریں تو وہ جمہوری جدوجہد کو شامل نہ کر لیں. وہ جو سپریس جو پروونسز ہیں اور ان کے حقوق کی جو لڑائیاں ہیں اس کو شامل نہ کر لیا جائے. تو ہم اپنی تاریخ کو اپنے مطلب کے مطابق لکھنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہوتی ہے، اس کو تاریخ کا انداز میں ہی پیش کرنا چاہیے. نگین لغاری صاحب، آپ سے فائنل کمنٹ چاہوں گا میں. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لانگ مارچ کا اندیا دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ سے باہر لانگ مارچ کر پائے گی؟ آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا جو اس کا تسلسل سا جس پر گفتگو ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی ظاہر کرے گی، بڑی پارٹی ہے اور پنجاب میں بھی اس کی بنیادیں ہیں. لیکن جو آپ نے 18ویں ترمیم کا مسئلہ اٹھایا، میں اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو جتنا دیا گیا ہے وہ دو چیزوں کو آپ سامنے ضرور رکھا کریں. ایک تو قرارداد لاہور کو، اور اس کے علاوہ قائد اعظم کے 14 نکات کو. تو پھر پتہ چلے گا کہ جو ہم نے صوبائی خود مختاری دی ہے وہ اس سے کم ہے جس کو قائد اعظم نے گرانٹ کیا تھا. جو قائد اعظم اپنے تصورات رکھتے تھے صوبوں کی خود مختاری کے بارے میں، تو ہمیں اس کو ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا. اور ایسا نہیں ہے کہ وفاق جو ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ صوبوں کا وجود ہی مٹ جائے، ایسا نہیں ہے. اور صوبے جو ہیں جتنے زیادہ خود مختار ہوں گے، آج گورننس بری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گورننس بہتر ہوگی تو یہ صوبے فلورش کریں گے. ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سویلین رول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو پیچھے اور پردے کے پیچھے سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو کلٹیل کرنے کی ضرورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے اور چیزیں نہ ہو رہی ہوں اور قوم جو ہے ایک سمت میں آگے بڑھ رہی ہو، تو بہت سے سوال از خود حل ہو جائیں گے. جہاں تک ہے ان کا جا کر پنجاب میں اپنا مارچ کرنے کا تعلق ہے، تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے. اب ان کو اتحادی بھی اچھے ملیں گے، خاصی تعداد ہوگی. نذیر لغاری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب، انصار عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.